السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی تھی، اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے یہ بتلایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن اصل میں اس آیت کریمہ میں جو خطاب ہے وہ مومنین کے لیے، اور خاص طور سے ان مومنین کے لیے جو مصیبتوں میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اور عام طور پر تمام مومنین کے لیے، اور اس میں بھی وہ مومنین خاص ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں تھے اور بے انتہا آزمائش اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام یہ کہ جو اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں بطور نصیحت ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اور جو دوسرا کام ہے وہ نمازوں کو قائم کرنا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ کیونکہ نماز اگر ہے تو انسان ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر نماز نہیں ہے تو وہ زندہ لاش ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو وہ زندہ لاش ہے۔ یہاں پر نمازوں کو قائم کرنے کے تعلق سے اس سے پہلے کئی دروس میں، کئی خطبوں میں ہم نے بالکل وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے۔ بچہ 7 سال کا ہے اس کو بھی لے کر کے آنا ہے کہ نہیں ہے؟ 10 سال کا ہو جائے تو اس کی کٹائی کرنی ہے، دھلائی کرنی ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ پہ ہو گیا 15 سال کے اوپر کا، اور اگر وہ بچہ یا وہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ زندہ لاش ہے وہ۔ اور اگر 4 نماز پڑھتا ہے اور 2 نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ 1 نمبر کا پکا منافق ہے۔ چاہے لوگ اس کو 10 بار مسلمان کہہ دیں، چاہے اس کو 70 بار مسلمان کہہ دیں، چاہے اس کو مسلمانوں کے صف میں رکھے رہیں، لیکن وہ 1 نمبر کا پکا منافق ہے وہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین کرام، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز ہے تو مومن ہے، نماز ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ نماز نہیں پڑھا وہ اللہ کا بندہ نہیں، 1 نمبر کا نمک حرام ہے وہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نماز پڑھیے۔ نماز پڑھے تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، نماز چھوڑا دین اسلام سے ہی خارج ہو گئے۔ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر 1 وقت کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک انسان اگر چور ہے، ڈکیت ہے، نشیری ہے، شرابی ہے، جواری ہے، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا مجرم نمازوں کو چھوڑنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں نماز کو چھوڑنے کو، بہت ہلکے میں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں، ابھی صرف ایسے ہی بطور یاد دہانی بتا دیا گیا کہ نماز ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کے سامنے وحی کی گئی ہے آپ کے اوپر اس کی تلاوت کیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے،
نماز کو قائم کرنے کا جو اصل مقصد ہے، نماز کو جو قائم کرنے کا اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے. اس کی دو تفسیر بیان کی گئی ہے. پہلی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا تو وہ نماز اس کو برائی سے روکے گی. نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں برائیوں کا ارادہ نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح سے کہ اللہ نے نماز میں وہ تاثیر رکھ دیا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا، اللہ نے نماز میں یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا اس کے دل میں برائی کا ارادہ نہیں آئے گا. جس طرح سے ایک انسان پانی پیتا ہے، پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ پیاس بجھ جاتی ہے. اللہ نے پانی میں وہ تاثیر رکھا ہے. وہی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا اس کے دل میں برائی کا، بے حیائی کا اور غلط کاموں کا ارادہ نہیں اٹھے گا. یہ پہلا مطلب ہے اس کا. اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، جو اللہ کو چاہیے وہ یہ کہ نمازی بے حیائی اور برے کاموں سے دور رہے. یہ دوسرا مطلب ہے. اور دونوں ہی مطلب درست ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دونوں مطلب ایک ہی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے. اب دیکھیے، آدمی نماز پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کے تمام ارکان اور نماز میں پڑھی جانے والی تمام دعاؤں، صورتوں کو اگر اس پر غور کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی اور ظاہر ہو جائے گی کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے اور واقعی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ آٹومیٹکلی برائی سے، بے حیائی سے اور غلط کام سے دور ہو جائے گا. اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ غلط چیزوں سے نہیں رک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے عادتاً نماز پڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل، جس آدمی کے ہر نماز کے ہر رکعت میں وہ آدمی اللہ کے سامنے پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں شرک نہیں کروں گا، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد طلب کروں گا، غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کروں گا. جو آدمی ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ہم شرک سے بیزار ہیں، شرک سے برات کا اظہار کر رہے ہیں اور اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب کرنے والے نہیں ہیں. جو آدمی ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرے اور پھر شرک کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس آدمی کی ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور پھر نماز سے نکلنے کے بعد اسی چیز میں پھر ملوث ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابھی نماز پڑھ رہے ہیں پورے حضور قلب کے ساتھ اور کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے. اگر آدمی اس دعا کو پڑھے گا اور اس پر غور کرے گا تو وہ گناہوں سے باز رہے گا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پورے توجہ کے ساتھ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب اس کا؟ ابھی ہم لوگوں کو تو اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہے، لیکن مطلب پتا کرنا چاہیے. مطلب پتا کرنا چاہیے. کل میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا، میں ایسے ہی تذکرے کے طور پر بتا دیتا ہوں، میرے ایک دوست نے کہا کہ قرآن کریم میں جو ہے عربی ہے، پھر رومن ہے، پھر رومن میں اس کا ترجمہ ہے. جائز ہے، لیکن ہم نے کتنا عربی سیکھنے کی کوشش کی. ہم نے پوچھا کہ عربی میں ہی ہونا چاہیے، اردو میں ہی ہونا چاہیے؟ تو ہمارے دوست نے کہا کہ شروع سے سیکھنا چاہیے. ارے بھائی، آج تو ہمارے بچے بھی نہیں سیکھ رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی نہیں سکھلا رہے ہیں. ذرا سا کوئی بات ہوتی ہے تو چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ ذمہ داران ہو، کہیں گے رومن میں ہونا چاہیے. بھائی یہ عربی کس چیز کے لیے ہے؟ یہ اردو کس چیز کے لیے ہے؟ اس کو اللہ کو نازل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا دھیان دین کے اوپر نہیں ہے، ہمارا دھیان دنیا کے اوپر ہے. اسی لیے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز بھی ہر چیز سے خالی ہے اور بالکل عاری ہے. پورے مسلمان کی یہی کہانی ہے آج کے ڈیٹ کی. ہر مسلمان کے گھر گھر کی یہی کہانی آج کے ڈیٹ کی ہے. تو
جو آدمی نماز پڑھے گا اور نماز کے ہر رکعت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھ کو سیدھے راستے پر چلا، تو یقیناً وہ غیر غلط رستوں سے بچ جائے گا. اس طرح سے نماز پڑھنے والا غیر غلط رستے سے بچ جائے گا. لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود، پانچوں وقت نماز پڑھنے کے باوجود پھر وہی راما کھٹولا ہے، پھر وہی مسئلے ہیں، پھر وہی گناہ ہے، پھر وہی ٹیڑھی چال ہے، پھر وہی گناہ ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ ہم نماز جو ہے پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارا معاملہ کہیں اور ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے. نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن دھیان ہمارا نماز میں نہیں ہے. ہم نماز کو صرف یوں ہی ایک روایتاً اور عادتاً پڑھ رہے ہیں. اور ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الماعون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 اور 5 میں کہہ دیا ہے فویل للمصلین. یاد رکھیے گا، 2 وقت نماز چھوڑ کے 4 وقت نماز پڑھنے والا، اس کا حشر تو اس سے بھی برا ہے، اس کا حشر تو اس سے بھی برا ہے، وہ تو جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں جانے والا ہے. لیکن جو آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رہا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا اسٹیپ بھی نہیں اٹھ رہا ہے کہ ہم نماز کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے جہنم میں گڑھا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خیال کہیں اور ہے. مسلمان ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے. مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمانیت پر عمل کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. اصل ختنہ کڑا کر کے اور جو ہے سر پہ ٹوپی لگا کر کے آدمی مسلمان ہو جائے اتنا نہیں، اتنا بس نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ اصل مسلمانیت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اور وہ مسلمانیت اگر دل میں ہے تو وہ نماز کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی کے کچھ حصوں سے باتوں کو نکال کر کے وہ نمازوں کو سیکھنے کی کوشش کرے گا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مومنین کو بتلایا ہے کہ نمازوں کو قائم کیجیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جب نمازی بنیں گے تو رک جائیں گے ہر چیز سے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد. اور اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا کئی مفہوم ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں ان تمام عبادتوں کی جو روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یعنی دعا، یعنی اللہ کو یاد کر رہا. اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی غافل ہو جائے تو اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اچھے انداز میں ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اب وہ اللہ کو ہی یاد نہیں کرے گا تو اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو کہنے سے اللہ تبارک و تعالی جہاں آخرت میں اجر و ثواب کا انبار دے گا وہیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی ملے گی. اس کی مثال حدیث سے سمجھ لیجئے. حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. صحیح البخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے. صحیح البخاری کتاب الجہاد باب الدلیل علی الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ، نبی کریم، آج ہمارا بھی مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ہم لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں وہ ہم خود دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی، اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ پانی ڈھونے کی وجہ سے سینے میں پر بھی تکلیف ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے لوٹے تو آپ کے حصے میں کچھ غلام آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ وہ کہاں خرچ کریں گے، وہ دوسروں کو اختیار نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غلام ملے،
فوراً سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاکہ ایک غلام مل جائے گا تو گھر کا کام کاج ہو جائے گا، ایک غلام مل جائے گا تو گھر کا کام کاج ہو جائے گا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے ایک ایک اسٹیپ سے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا انسان ہو، چاہے وہ ہائی کیٹیگری کا ہو، مڈل کیٹیگری کا ہو، لوور کیٹیگری کا ہو، عوام الناس میں سے ہو، ذمہ داران میں سے ہو، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو غلام مل جائے۔ یہ کہنے کے لیے آئی ان کے پاس، لیکن آئی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، ان سے ملی، خیر خبر ہوا، اور اس کے بعد جو آنے کا مدعا تھا بتا دیا، تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیے گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے، رات ہو گئی، رات کو آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے یہ سب بات کہا ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر پر آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم لوگ سونے کے لیے بستر پر چلے گئے تھے، سو گئے تھے ہم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر کے اندر، ہم لوگوں نے اٹھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لیٹے رہو لیٹے رہو لیٹے رہو۔ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، دونوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کہا کہ اے فاطمہ، میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں، میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں جس پر تم عمل کر لو تو جو تم مانگ رہی ہو اس سے بہتر ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ جب رات کو سوتے ہوئے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا، جو تم مانگ رہی ہو اس سے بہتر ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو تم مانگ رہی ہو خادم، وہ تو اللہ کی طرف سے مجھ کو ملا ہے، لیکن تم اس کے آسرے پر مت رہو، تم یہ دعا پڑھ لو، اس سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ کر کے سو گے تو 2 خادم جو تمہاری سیوا کرتا ہے اس کی خدمت سے بھی زیادہ تم کو اس سے فائدہ ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کا جو ذکر ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو مزین رکھیں تو اللہ تعالیٰ جہاں آخرت میں بیش بہا نعمتوں سے نوازے گا، وہیں دنیا میں بھی جسمانی ذہنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ سکون دے گا، ہر اعتبار سے اللہ سکون دے گا۔ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جامع ترمذی ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے احکام ہیں، ایک ایسی چیز بتا دیجئے جس کے بعد مجھ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کی یاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کا چوتھا جو مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو وہاں عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اس بندے کو یاد کرے گا۔ اگر ہم اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے تو وہاں عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ہمارا نام لے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کو بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بندے کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی مجلس میں بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کو میں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ یاد کرے اس سے بڑھ کر کے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ یاد کرے اس سے بڑھ کر کے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر آگے کہا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہو کہ خانہ پوری کے لیے کرتے ہو کہ کس لیے کرتے ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کا بدلہ عطا فرما دے گا۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔